من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ خالق کائنات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کا کوئی بھی ہمسر، کوئی ثانی اور کوئی شریک نہیں. درود و سلام بے شمار، لا تعداد، لا محدود امام الانبیاء، سید الانبیاء، سلطان الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر بخشش اور مغفرت کی دعائیں آل رسول، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے لیے. سامعین محترم، نماز مغرب اللہ کے فضل سے باجماعت ادا کی ہے، اور آپ احباب کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. کھانے کا ٹائم ہے، آپ کام کاج سے فارغ ہو کے آئے ہیں. زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، لیکن اس کے لیے ایک نرمی میں نے کر دی، ایک آپ نے کرنی ہے. گفتگو کو مختصر ٹائم میں مکمل میں کروں گا، لیکن توجہ اور انہماک پوری طرح ان دونوں خصوصیات کے ساتھ مسجد میں آپ بیٹھیں گے. آج کا عنوان کوئی روایتی، کوئی چلتا پھرتا موضوع نہیں ہے. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. ایک آیت کا ٹکڑا اور 2 تقریباً مکمل آیات قریب. تو ان تینوں آیات کی ذہن میں، ان تینوں آیات کے ترجمہ و تفسیر میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی حرمت کے بارے میں بتاتے ہیں. مہینوں کی تعداد اور حرمت آج ہمارا ڈسکس کرنا، اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے
کہ ابھی مغرب کی نماز ٹائم ہمارے اسلامی سال 1447واں اس کا آغاز ہوا، اس کی 3 تاریخ ہوئی ہے، یعنی کہ ابھی 3 محرم الحرام ہے۔ ہمارا اسلامی سال جس طرح عیسوی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اس کے بھی 12 مہینے، اسی طرح دیسی سال چین سے شروع ہو کے 12 مہینے اس کے بھی۔ ہمارا جو اسلامی تاریخ، ہمارا جو سال ہے، اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینہ سے ہوتا ہے اور ذی الحج کا مہینہ، قربانی والے مہینہ میں سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو میں محرم سے آغاز کرنے کی بجائے ہمارے سال کے پہلے اور ابتدائی مہینے سے شروع کرنے کی بجائے سال کا آخری مہینہ یعنی کہ ذی الحجہ، قربانی والا مہینہ، اس سے آغاز گفتگو کا کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی جو تعداد ہے، ان اللہ، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک بھی ہیں۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید میں، حدیث میں موجود ہے۔ اور انہی ایام میں، انہی مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ لڑائی، جھگڑا، فساد، کوئی بھی بری چیز ان مہینوں میں دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ وعید اور زیادہ ممانعت رکھتی ہے۔ گالی دینا، لڑائی کرنا، یہ باقی 8 مہینوں میں جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں سختی کے ساتھ، بہت زیادہ وعید کے ساتھ شریعت نے منع کیا ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا، اور اسی طرح ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ جو 12واں مہینہ ہے۔ دوسرے مقام سے جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین ایک تفصیل، ایک فہرست کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین، جو قرآن مجید کا اسلوب، قرآن مجید کا منہج، قرآن مجید کا طریقہ کار اس بات کے غماز ہے، اس بات کو بتاتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، ان کی بات کو مانے گا، وہ کوئی کمزور بندہ نہیں ہے، بلکہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننے والا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا بندہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اور تیسری آیت جو سورہ فتح 26ویں پارہ کی، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین اس میں اپنے نبی کا تعارف کرواتے ہیں۔ اسلوب بالکل وہی، پہلے نبی، بعد میں نبی کے ساتھ والے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبی ہوا، صدیقین نبی کے ساتھ، والشہداء والصالحین، یہی اسلوب اللہ نے وہاں پہ رکھا۔ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے صحابہ ہیں، جو اس کے پیروکار، اس کے شاگرد۔ اب اللہ ان کی کئی صفات اس آیت مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں۔
ان میں سے دو متضاد صفات، اشداء علی الکفار، جب کفار کا معاملہ آتا ہے تو وہ انتہائی طور پہ سخت ہو جاتے ہیں، شدت کر لیتے، کمپرومائز نہیں کرتے، سمجھوتا، مصلحت، مداحنت، دوستی، محبت کچھ بھی نہیں، دشمن اللہ کا اس کو اپنا دشمن بنا لیتے، رحماء بینہم۔ اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی روم کا رہنے والا، کوئی حبش کا رہنے والا، کوئی کسی جگہ سے آنے والا، کوئی مکہ کا، قریشی، ہاشمی، مدینہ سے انصار، کوئی بھی ہے، رحماء بینہم، جب وہ آپس میں ہوتے ہیں تو رحم دل، پیار والے، محبت بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اب یہ 3 آیات میں نے بات ترجمہ تلاوت کی ہیں، اب آپ نے ان تینوں آیات کا مد نظر اس کے ساری چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے محرم سے آغاز کرتے ہیں اور مہینوں سے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا میں بتا چکا ہوں پہلا مہینہ، اور یہ تب سے حرمت والا، تب سے احترام والا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، آپ نے ایک بات کرنی سب سے پہلے، جب آپ مسجد میں آئے داخل ہوئے نا، ابھی اپنے ذہنوں کو بالکل مکمل طور پہ سائڈ پہ کر دیں کہ اب اس وقت مسجد اہل حدیث میں موجود ہے۔ یہ ہماری دعوت چونکہ اہل حدیث کی دعوت ہے، لیکن آج ہمارا پیغام اس بات کا ہے کہ آپ نے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، محرم، غیر محرم، ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے، ان جھگڑوں کو، ان فسادات کو الگ کر کے ایک مدعے پہ سوچنا ہے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ روایتی کوئی موضوع نہیں ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے بالخصوص بر صغیر میں، اور بر صغیر میں بھی 200-300 سالوں میں ہمارا اسلام، ہماری شریعت، ہمارا ملک ایک عجیب راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر جگہ پہ محرم الحرام کی آمد پہ لوگ سوگ کر رہے ہیں، کس بات کا؟ جھگڑا کر رہے کس بات کا؟ فساد ہے جگہ جگہ پہ، گلی محلات میں، کسی میں کوئی اٹیک نہیں، کوئی حملہ نہیں، کسی کی نیکی پہ، کسی کی عبادت پہ کوئی بات نہیں، لیکن جب بندہ کسی بھی چیز کو، غیر چیز جو دین میں شامل نہیں ہے، جب اس کو دین میں داخل کرے گا تو شریعت کو ماننے والے، قرآن پڑھنے والے، نبی کی حدیث پڑھنے والے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں گے۔ محرم اس وقت سے احترام والا جب اللہ کے نبی کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اسلام دین ابھی نہیں آیا، اسلام تو حضرت آدم کے ساتھ آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر، عمر، خلافت کچھ بھی نہیں۔ اللہ تب سے کہتا ہے کہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ احترام والا، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، رسول معظم کی زندگی میں کئی محرم آئے، چونکہ اس تاریخ کا اعتبار، اس کا تعین اللہ کے نبی کی ہجری زندگی کو لے کے آپ کی وفات کے بعد کیا گیا، لیکن یہ ایام تو آتے رہے، یہ دن تو آتے رہے اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ایام کو، ان دنوں کو حرمت والا مہینہ کہتے تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے پھر اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 50 سال بعد کربلا کے میدان میں اپنوں کی مہربانیوں سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت، اپنے بچوں سمیت کربلا کے میدان میں دردناک طور پہ، المناک طور پہ شہید ہوئے۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو آج تک، خیر ہم نے بلانا کیوں ہے، لیکن ہر مہینے، ہر سال یہ اپنے وہ زخم تازہ کر دیتا ہے۔ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم ذی الحج کی طرف جاتے ہیں کہ ان دنوں کا آغاز کہاں سے ہوا، حضرت حسین کی شہادت کا آغاز ہوا کہاں سے؟ کربلا کے میدان میں اللہ کے نبی کے نواسے اور
اس کا کھرا کام میں جاتا ہے، اس کی تاریخ کام میں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبی عمر پوری کر کے، یعنی کہ اپنی آئی کے ساتھ، اپنی بیماری کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ، اپنا بادشاہ منتخب کیا، اپنا حکمران منتخب کیا۔ یہاں سے فکروں کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے، یہاں میں وہ راستہ، وہ ٹریک مل رہا ہے کہ جس ٹریک پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ہم نے پیچھے سارا چھوڑ دیا، دین اسلام کی قربانیاں، ساری محنت چھوڑ دی، اور ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کے 50 سال بعد دین اسلام کا آغاز کیا۔ اور پھر ہماری ضد پتہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن کو چھوڑو، تم بخاری کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو، تم اپنی سیاستہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 50 سال والی تاریخ پہ، 50 سال والی بات پہ آؤ، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو حضرت حسین کی شہادت میں ملوث تھا، جو بھی تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے بچے کیا تھے، اس کا لشکر کیا تھا، اللہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دے، لیکن ہم کہتے ہیں، ہم تجھے کھورا لے کے بتاتے ہیں، تجھے راستہ بتاتے ہیں کہ حسین کو شہید کرنے والے تھے کون۔ حضرت عمر خلیفہ بن گیا، بڑا جرری، بڑا دلیر انسان ہے عمر بن خطاب۔ اسلام قبول نہیں کیا تو کفر کا نواب تھا، اسلام قبول نہیں کیا تو عمر شریف نہیں تھا۔ جب سارے ہار کے بیٹھ گئے نا کہ نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ راستہ نہیں روکا جا سکتا، یہ تکڑا ہے، دارالندوا میں بڑی مشورے کی، بڑی میٹنگیں کی، عمر نے کہا ایک موقع مجھے بھی دے، میں دیکھتا ہوں یہ راستہ صاف کیوں نہیں ہوتا، یہ شخص کا خاتمہ نعوذ باللہ کیوں نہیں ہوتا۔ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر جراح، عمر بن خطاب بات کر رہے ہیں، اور پھر تلوار لے کے نکل بھی پڑے۔ جب عمر بن خطاب اسلام سے پہلے تلوار لے کے نکلے تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ خواتین دیکھ رہی تھی، کہتے آج وہ کام ہو جائے گا، عمر جو ٹھان لے وہ کر لیتا ہے، آج عمر کی تلوار ہے، آج عمر کچھ نہیں چھوڑے گا۔ بڑا لمبا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ عمر بن خطاب جرری تھا، دلیر تھا، بہادر تھا، اپنے فیصلے میں آزاد تھا۔ کسی نے کہا عمر کہاں پہ جا رہا ہے؟ کہا آج وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ روزانہ کی لڑائی، یہ روزانہ کا لڑنا، آج کام ختم ہو جائے گا، مک جائے گی بات۔ کہا کہ ادھر بعد میں جانا، ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر میں پتہ کر، تیری بہن، تیری ہمشیرہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ عمر بن خطاب وہی تلوار پکڑی، انہی قدموں کے ساتھ اپنے بہنوئی کے گھر میں چلے گئے، اپنی بہن، اپنی ہمشیرہ کے گھر میں چلے گئے، قرآن کی تلاوت سنی، قرآن کی آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن نے کہا، بہن کو پتا تھا، بہنوں کو بھائیوں کا پتہ ہوتا ہے، کہا یہ عمر آیا ہے، بڑا غصے والا ہے، اس کی جو کاوڑ ہے وہ بڑی مشہور ہے، اور آج عمر کے پاس تلوار بھی ہے۔ قاری صاحب کو کہا کہ آپ چھپ جائیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آپ چھپ جائیں، میں نمٹ لوں گی اپنے بھائی سے۔ توحید کی طاقت آ گئی تھی نا، توحید کی قوت آ گئی تھی، وہ لا الہ الا اللہ کا عظیم اتحاد، وہ لا الہ الا اللہ کے عظیم الفاظ حضرت عمر کی بہن جناب سیدہ فاطمہ بنت خطاب کے پاس تھے۔ کہا عمر غصے والا ہوگا، اس کی کاوڑ چلتی ہوگی، اس میں بڑا غصہ، یہ لوگوں کو مارتا ہوگا، لیکن آج اس کا زور نہیں چلے گا۔ عمر کو کہا، دروازہ کھول دیا۔ عمر نے کہا یہ آواز کس کی آ رہی تھی؟ کہا وہ ایک، آپ چھوڑیں، آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ بتائیں۔ کہا وہ آواز کیا تھی؟ وہ مجھے قرآن سنائیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، اس سے الفاظ نکالنا مقصد ہے، اس سے وہ عظیم مشن نکالنا مقصد ہے کہ جو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام کرب و بلا سے شروع ہوتا ہے، کوفے سے شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں وہ اسلام جو کوفہ سے شروع ہوتا ہے، جو کربلا کی جنگ سے شروع
ہوتا ہے جو کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد ہم اس کو بتاتے ہیں یہ کربلا سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، اسلام اس وقت بھی زندہ تھا کہ جب بہن توحید کی دعوت لے کے، توحید کی ضرب لے کے اپنے بھائی کے سامنے کھڑی تھی، کہا وضو کر کے آ، قرآن پھر پکڑاؤں گی، میں قرآن نہیں پکڑاؤں گی۔ عمر نے وضو کیا، قاری صاحب کو بلایا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت چلی، قرآن کی دستک تھی۔ عمر کتنا غصے والا تھا، اگر ہم غیر محتاط الفاظ کہیں تو اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر کتنا بدماش تھا، تکڑا بندہ تھا نا۔ قرآن سنا، سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ وہ جبری، وہ دلیر، وہ بہادر، وہ غصے والا، وہ تلوار لے کے آنے والا، آیات آئی، ابھی کچھ آیت پڑی تھی، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گرتی گئی، ہم کہتے پانی اور پانی ہو گیا۔ عمر کہا کہ مجھے لے کے جاؤ اس نبی کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، ساتھ قاری صاحب بھی، حضرت خباب بھی، آپ کے ہمشیرہ بھی، صحابہ کو پتہ چلا، کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ اور عمر کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو مانگا تھا، اپنی تہجد میں مانگا تھا، اپنی شراب میں اللہ کے نبی نے 2 بندوں کا نام لے کے اللہ سے مانگا تھا، کہا اللہ یہ ابو الحکم، ابو جہل، یہ بڑا پنچیتی ہے، بڑا لائی ہے، بڑا سیاح قسم کا بنتا ہے، بڑے فیصلے کرتا ہے، اگر یہ اسلام قبول کر لے اسلام مضبوط ہو جائے گا، یہ غریبوں سے امیروں میں چلا جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام، اللہ اگر عمر بن خطاب اسلام قبول کر لے تو اسلام کو ہمیشہ کی عزت مل جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہا ہے تلوار لے کے۔ حضرت امیر حمزہ جو بھی 3-4 دن پہلے اسلام قبول کیا تھا، کہا کہ اگر عمر غصے والا ہے، عمر کے پاس بھی تلوار ہے تو میں بھی حمزہ ہوں، میں بھی قریشی ہاشمی ہوں، اگر وہ اپنی تلوار سے فیصلہ کرے گا تو اس کی گردن کا فیصلہ حمزہ کی تلوار کرے گی، اگر وہ سکون سے آئے گا ہم پلکیں بچھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا آنے دو، آج وہ عمر نہیں ہے، آج بدلا ہوا عمر ہے۔ صحابہ کہتے جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تھا، ہم چھپ کے عبادتیں کرنے والے، ہم لوگ کے اپنی عبادت کرنے والے، ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ہمارے نعرہ تکبیر کی آواز کفار کے ایوان دار الندوہ تک پہنچی۔ عبادت کا ٹائم ہوا، کہاں مسجد میں پڑھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جب سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تھا ہماری ذلت کی زندگی ختم ہو گئی تھی، ہم جو ڈر کے رہتے تھے وہ ختم ہو گیا تھا۔ عمر نے اسلام قبول کیا، بات لمبی ہو گئی، جناب عمر خلیفہ بنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام جو ایک وقت میں اجنبی اسلام تھا، جو ایک پرایا سا محسوس ہوتا تھا، عمر کے دور میں اس کی باتیں بڑھتی گئی، اس کے قدم بڑھتے گئے۔ جو اسلام مکہ سے اٹھا تھا، مکہ والے بھی مانتے نہیں تھے، طائف میں گیا، پتھر پڑے، مدینے والوں نے سازشیں کی، اللہ کے پیغمبر کو زہر کھلایا، وہی اسلام عمر بن خطاب کی قیادت میں چلتا ہوا 22 لاکھ مربع میل پہ، اس سے بڑھ کے اسلام کا پرچم عمر بن خطاب کے دور میں پہنچا۔ اور پھر تاریخ دانوں نے ڈنڈی کہاں پہ ماری، اب ڈنڈی آپ کو بتاتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے ایران کو فتح کیا، کس کو؟ ایران کو فتح کیا۔ آج لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں جی اپنے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جب تک وہ ہمیں بھائی مانتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی کب؟ اسی عمر بن خطاب کو شہید کرنے والا وہ لعنتی ابو لولو فیروز مجوسی، اس کی قبر کہاں پہ ہے، اس کا مزار کہاں پہ ہے؟ ہمارے بھائیوں کے پاس ہے، ہمارے دوستوں کے پاس ہے، ہمارے محبوں کے پاس ہے، جن سے محبت کرتے ہیں ان کا دربار ان کے پاس ہے۔ صرف دربار نہیں ہے، میلہ بھی ہوتا ہے، عرس بھی ہوتا ہے، جلسہ بھی ہوتا ہے، شادی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے جناب عمر کے قبر کی قاتل پر، جناب عمر کے قاتل کی قبر پر۔ ایران فتح ہوا، تاریخ دانوں نے اپنی طرف سے بات ڈالی، کہا عمر تو غاصب تھا، عمر تو بیوی کا قاتل تھا، عمر نے تو سیدہ فاطمہ پہ حملہ کیا تھا۔ کوئی تاریخ، کوئی حدیث اٹھا کے دیکھیے۔ بی بی حق مانگنے کے لیے ابو بکر کے پاس گئی، باغ فضل پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ذہنوں کے ساتھ، ہمارے دماغ کے ساتھ تیز زبانوں نے، تیز گفتگو نے ہمارے دماغ پہ حکومت کیسے کی، انہوں نے ہمارے بچوں کو خراب کیسے کیا۔
عمر بن خطاب کا دور حکومت بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو کیسر و کسریٰ آج کا چین و امریکہ آج کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ کیسر و کسریٰ تھا. جناب عمر کے ہاتھ میں کنگن ہے کیسر و کسریٰ کے ان بدماش. اور پھر وہ دور ہے عمر اتنی بڑی ریاست کا مالک ہے اور درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو رہا ہے. کہ اسلام کی قوت تھی، اسلام کی طاقت تھی. جب بھی اسلام مضبوط ہوا کفار کو وہ اچھا نہیں لگتا. اسلام کا مضبوط ہونا اسلام کے دشمنوں کو کبھی اچھا نہیں لگا. ایک ملعون کو تیار کیا، قتل کیا اس نے عمر بن خطاب کا. یہ قتل، یہ شہادت تانا نہیں ہمارے نزدیک، یہ دعا ہے عمر کی. اللہ کے نبی نے عمر کو دعا کر کے اسلام میں مانگا. عمر دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت دینا، اپنے راستے میں شہید کرنا. صرف اتنی بات نہیں، مجھے شہادت آئے، مجھے موت آئے تیرے نبی کے شہر میں آئے. پھر کیا ہوا؟ 28 ذی الحج تھا، اسلامی سال کا اختتام ہونے والا تھا. اور اسلامی سال تھا کون؟ جس کی بنیاد رکھنے والا عمر بن خطاب تھا، جس کا بانی خلیفہ دوم امیر المومنین میرے پیغمبر کا سسر جناب علی کا داماد عمر بن خطاب تھا. 28 ذی الحج کو فجر کی نماز میں مدینہ شہر میں نبی کے منبر کے ساتھ، نبی کے مصلی پہ، نبی کی مسجد میں فجر کی نماز کے اندر وہ دشمن اٹھا، وہ لانتی اٹھا، اپنا جو خنجر زہر آلود کیا تھا جناب عمر پہ حملہ آور ہو گیا. اب یہ کھورا ملتا جا رہا ہے کربلا سے. آپ نے توجہ کرنی ہے اور دیکھنا ہے یہ کھورے کہاں سے ملتے ہیں. حضرت عمر پہ حملہ کر دیا، سامنے آنے کی ضرورت تو تھی نہیں. نماز میں حملہ کیا، اس کو پتا تھا یہ مسلمانوں کی عبادت ہے، یہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مگر 5 ٹائم کرتے ہیں. یہ 3 ٹائم آ کے رین مغربین کر کے کام نپٹاتے نہیں ہیں. فجر کی نماز تھی، اس کو پتا تھا یہ نماز پڑھ رہا ہے، جو مجھے دیکھ بھی لے گا کچھ نہیں کہے گا، یہ اپنی نماز پڑھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. یکم محرم الحرام کو، جس سال کا آغاز عمر بن خطاب نے کیا تھا، اسی سال کا آغاز کرنے والا بانی یکم محرم الحرام کو دردناک المناک طور پہ شہید ہو گئے.